نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم۔ عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عظمتوں کا ہمیں آسمان دے گئے۔ ہر غلامی کی زنجیر توڑ کر، ہر غلامی کی زنجیر توڑ کر ہم کو آزاد ہندوستان دے گئے۔ معزز سامعین اکرام، پروگرام میں موجود تمام بھائیوں، آج 15 اگست ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہو کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ جنگ آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جنگ آزادی میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن کا قائدانہ کردار رہا ہے، جن کا اہم رول رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے گردنیں کٹائی ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا ہے، وہ اس ملک کے مسلمان اور خاص طور پر علماء کرام ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے برادرین وطن نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی، قربانی انہوں نے بھی دی ہے، لیکن جنگ آزادی کے وہ اصل ہیرو نہیں ہے، بلکہ جنگ آزادی کے اصل ہیرو علماء کرام ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا، گھر بار کو گھر بار نہیں سمجھا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے کر، مال لٹانا پڑا تو مال لٹا کر، عزت و آبرو گنوانی پڑی تو عزت و آبرو گنوا کر، اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے، اور پورے طور پر تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ جنگ آزادی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت پیش کیا تھا۔ اس کے بعد سن 1766 میں میسور کے عظیم حکمراں حیدر علی اٹھ کھڑا ہوا، انگریزوں سے ٹکر لی اور پے در پہ کئی لڑائی میں انگریزوں کو دھول چٹا کر رکھ دی۔ پھر جب سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو ان کے شیر دل بیٹے عظیم مرد مجاہد جلیل القدر عالم دین شیر میسور ٹیپو سلطان نے کمان سنبھالی اور انگریزوں کے خلاف ایک اہنی دوار بن کر کھڑا ہو گیا اور پوری قوت کے ساتھ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن سن 1799 میں سن 1799 میں میر صادق اور میر معین الدین جیسے غداروں کے غداری کی وجہ سے انگریزوں نے سلطنت میسور پر حملہ کر دیا اور میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹنم کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب انگریزوں نے قلعہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو کسی نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان، انگریز کا فوج بہت زیادہ ہے، انگریز کے اسلحہ جات بھی بہت مضبوط ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائے اور انگریزوں کی حکمرانی تسلیم کر لی جائے۔ لیکن قربان جائے ٹیپو سلطان پر، جب اس کو یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے ایک ایک لفظ سے بہادری ٹپکتی ہے، جس کے ایک ایک حرف سے ہمت اور
جواب مردی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا وہ لوگو تم یہ مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں تو غور سے سن لو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میدان میں نکلے، ہاتھ میں جو تلوار تھی لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ آخر جام شہد نوش کر کے یہ پیغام دے دیا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہ رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب تک ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ زندہ تھے کسی انگریز کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کوئی ہندوستان کو اپنا ملک کہہ سکتا، لیکن جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز افسر نے ان کی لاش کے پاس کھڑا ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سن 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور سن 1803 کے اندر انگریز نے دہلی میں پہنچ کر اعلان کیا خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج حکم ہمارا چلے گا، آج حکم انگریزوں کا چلے گا۔ جس دن انگریز نے اعلان کیا اسی دن ایک عظیم مرد مجاہد، علماء دیوبند کے سرخیل، عظیم محدث، جلیل القدر مفسر شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز نے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا، آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے اور ہندوستان آزاد کرائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ جاری کیا، صرف اور فتویٰ جاری نہیں کیا بلکہ اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ اپنے مرید خاص سید احمد شہید علیہ الرحمہ، اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے جنگ آزادی کے لیے تیار کیا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا، ملک کے گوشے گوشے میں جا کر تقریریں کی اور مجاہدین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو ہندوستان پر اپنا تن من دھن اور اپنا جان و مال سب لٹانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد جنگ آزادی کے تیاری کے لیے، جہاد آزادی کے لیے تیاری کی، ہندوستان سے ہجرت کی اور افغانستان پہنچے، اور افغانستان پہنچ کر کابل میں جا کر جہاد کی مکمل تیاری ہو گئی، جنگ آزادی کی مکمل تیاری ہو گئی، اور قریب تھا کہ ہندوستان کے انگریز حکومت پر حملہ کر دیتے اور ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ انگریز کا پٹھو پنجاب کا حکمراں راجہ رنجیت سنگھ آڑے آ گیا۔ جو لوگ راجہ رنجیت سنگھ کو مجاہدین آزادی کہتے ہیں، میں ان سے صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ راجہ رنجیت سنگھ آڑے نہ آتا اور ان بزرگوں کو ان سے ٹکرانا نہ پڑتا تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن راجہ رنجیت سنگھ سامنے آیا اور ان بزرگوں کو ان سے ٹکرانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1831 میں بالا کوٹ کے پہاڑیوں میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل، مولانا عبدالحی بڈھانوی علیہ رحمہ اور ان کے ساتھی سینکڑوں مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بنا کر دند خوش رشم بخا کو خوں گلتی دن، بنا کر دند خوش رشم بخا کو خوں گلتی دن، خدا رحمت کند ای عاشقانہ پاک کی نترا۔ شہدائے بالا کوٹ کی فہرست اٹھا کر جب میں دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان دو بزرگوں نے کس محنت کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ، کس قد و کاوش کے ساتھ ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا۔ چنانچہ ان شہید ہونے والوں میں کوئی دہلی کا رہنے والا تھا، کوئی میرٹھ کا رہنے والا تھا، کوئی بھاگلپور کا رہنے والا تھا، کوئی مراد آباد کا رہنے
رہنے والا تھا، کوئی اڑیسہ کا رہنے والا تھا، کوئی عظیم آباد پٹنہ کا رہنے والا تھا، کوئی ممبئی کا رہنے والا تھا، کوئی ضلع نوح میوات کا رہنے والا تھا۔ الغرض ان دونوں بزرگوں نے ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا، اور ان سارے مجاہدین نے اپنا خون بہا کر، اپنا خون سے چراغ روشن کر کے آنے والے مجاہدین کے لیے ایک راہ ہموار کی، اور ان سے کہہ گئے جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا۔ الغرض یہ تحریک بالا کوٹ ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کے بعد علماء دیوبند خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبات کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ جنگ آزادی کی تیاری شروع کی، اور اس تیاری کا نتیجہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں کی جنگ آزادی میں ظاہر ہوا۔ 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی، اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک تھے، لیکن پھر بھی بڑھ چڑھ کر جنہوں نے حصہ لیا، جن کا قائدانہ کردار رہا، جنہوں نے اہم رول ادا کیا، وہ اس ملک کے مسلمان ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرٹھ میں جو بغاوت ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مراد آباد میں جو لڑائی لڑی گئی، وہ بھی خالص مسلمانوں نے لڑی۔ بہار میں راجہ گور سنگھ نے جو لڑائی لڑی، اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان شریک تھے۔ اب جھانسی میں رانی لکشمی بائی نے جو لڑائی لڑی، اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان شریک تھے۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل نے جو لڑائی لڑی، وہ بھی مسلمان میں لڑی تھی۔ وقت کی قلت کی بنا پر ایک اشعار کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کرے ہم میں پیار کے یہ رشتے رہے قائم، خدا کرے ہم میں پیار کے یہ رشتے رہے قائم، اگر یہ رشتے ٹوٹ گئے تو ہو جائیں گے ہم درہم برہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔